نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے علم النحو کا لغوی اصطلاحی معنی اور علم الصرف کا لغوی اصطلاحی معنی اور دونوں کے مابین فرق کو پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور لفظ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات، لفظ جو ہے یہ باب ضربہ کا مصدر ہے، اس کی جمع الفاظ آتی ہے۔ لفظ کا جو لغوی معنی ہے دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پھینکنا۔ نمبر دو، لفظ کا لغوی معنی بولنا، نطق کرنا۔ اگر ہم اس کا معنی لیتے ہیں پھینکنا، تو پھر جو پھینکنا ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ذوی العقول کی طرف سے، جیسے اکلت التمرۃ ولفظت النویٰ، یہ ایک عربی مقولہ ہے کہ میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو پھینک دیا۔ یہاں پر جو لفظت النویٰ، گٹھلی کو پھینکا ہے، یہ ذوی العقول کی طرف سے پھینکنا ہے۔ اور اسی طرح پھینکنا غیر ذوی العقول کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جیسے لفظت الرحاء الدقیقہ، چکی نے آٹا پھینکا، یہاں پر جو ہے نا یہ ذوی العقول کی طرف سے ہے۔ اور اگر ہم اس کا معنی کرتے ہیں بولنا، نطق کرنا، تو اس اعتبار سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان زبان سے بات کرتا ہے اس کو جو ہے نگران فرشتے لکھنے کے لیے مقرر ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ یہ تو تھا لفظ کا لغوی معنی، نطق کرنا، بولنا یا پھینکنا۔ اب لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی مختلف انداز کے اندر بیان کیا جاتا ہے، لیکن سب کا جو ہے معنی اور مفہوم ایک بنتا ہے، الفاظ کے اندر صرف اختلاف ہے۔ پہلی تعریف اصطلاحی معنی کے اندر کہ لفظ کا اصطلاحی معنی ہر بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ ہر بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ دوسرا معنی، بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے جو بات انسان کی زبان سے جاری ہو اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو بات انسان کی زبان سے جاری ہو اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی اصطلاحی تعریف تیسرے نمبر پر یہ بھی کی جاتی ہے، ما یتلفظ بہ الانسان، ما یتلفظ بہ الانسان، وہ بات جس کا انسان تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اور چوتھی تعریف لفظ کی اصطلاحی یہ بھی کی جاتی ہے، الصوت المشتمل علی بعض الحروف الہجائیہ، کہ ایسی آواز، لفظ سے مراد ایسی آواز جو بعض حروف تہجی پر مشتمل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو تھا لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آگے جو لفظ کی ہے وہ دو قسمیں بنتی ہیں۔ عام طور پر جو ہے نا مختلف کتابوں کے اندر ان کی جو ہے نا مختلف ناموں سے بیان کیا جاتا ہے۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے لفظ کی دو قسمیں، کون سی؟ با معنی اور بے معنی۔ اور بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں، کون سی؟ مستعمل اور غیر مستعمل۔ بعض دفعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں،
کون سی موضوع اور غیر موضوع، ٹھیک ہے نا؟ یہ مختلف کتابوں کے اندر مختلف ناموں سے لفظ کی اقسام بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ اور بعض کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے جو ہے نا لفظ کی دو قسمیں ہیں، کون سی؟ مفید اور غیر مفید۔ جیسا کہ ابن عقیل کے اندر یہ بات موجود ہے، کلامنا لفظ مفید، کلامنا لفظ مفید، وہاں پر جو ہے نا لفظ کی قسم کون سی بیان کی گئی ہے؟ مفید، تو اس کے مقابلے میں غیر مفید آ جائے گی۔ تو لفظ کی عمومی طور پر قسمیں جو بیان کی جاتی ہیں کون سی ہیں؟ بامعنی لفظ اور بے معنی لفظ۔ تو بامعنی لفظ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، وہ لفظ جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کہتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی بامعنی لفظ کو دوسرے الفاظ میں بامعنی لفظ کو معنی دار لفظ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، بامعنی لفظ کو لفظ موضوع بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، بامعنی لفظ کو مستعمل بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 4، یہ جو ہے بامعنی لفظ کو لفظ مفید بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ کتابوں کے اندر یہ تقسیم کی جاتی ہے، کوئی مصنف کسی نام سے جو ہے نا ان کو ذکر کر دیتا ہے، دوسرا جو ہے کسی اور نام سے ذکر کر دیتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اب دوسری قسم بے معنی لفظ۔ بے معنی لفظ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو، جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو اسے بے معنی کہتے ہیں۔ جیسے دعیز، اب دعیز کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ زید کی الٹ صورت ہے۔ اور جسک، جسک کا بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ اب بے معنی لفظ کو غیر معنی دار، غیر معنی دار یہ بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بے معنی لفظ کو غیر مستعمل بھی کہتے ہیں، غیر موضوع بھی کہتے ہیں، مہمل بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح لفظ غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اگر ہم لفظ کی قسم بناتے وقت پہلی قسم بناتے ہیں مستعمل، تو مستعمل کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ غیر مستعمل آئے گا۔ اگر ہم قسم بناتے ہیں ان کی موضوع، تو موضوع کے مقابلے میں غیر موضوع آئے گا۔ اگر ہم اس کی قسم بناتے ہیں معنی دار، تو اس کے مقابلے کے اندر غیر معنی دار آئے گا۔ اگر ہم اس کی قسم بناتے ہیں بامعنی، تو اس کے مقابلے میں بے معنی آئے گا۔ تو اگر ہم اس کی قسم بناتے ہیں لفظ مفید، تو لفظ مفید کے مقابلے میں غیر مفید آئے گا۔ یعنی کہ ایک ہی چیز کو مختلف انداز کے اندر علماء نحو اور صرف بیان کرتے ہیں۔ تو لفظ کی دو قسمیں بنی، بامعنی اور بے معنی۔ اب جو بامعنی لفظ ہے یا مستعمل ہے یا موضوع لفظ ہے یا لفظ مفید ہے، اس کی آگے قسمیں بنتی ہیں، اس کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں۔ بامعنی لفظ کی دو قسمیں، مفرد، نمبر 1 کیا ہے؟ مفرد۔ اسی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ کہہ لیں یا مفرد کہہ لیں، ان دونوں ناموں سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب۔ بامعنی لفظ کی دوسری قسم مرکب۔ اب مفرد نمبر 1 کسے کہتے ہیں؟ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کی جمع جو ہے یہ مفردات آتی ہے، مفرد کی جمع مفردات آتی ہے۔ مفرد کی تعریف کے اندر بھی مختلف کتابوں کے اندر مختلف انداز سے جو ہے نا یہ بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں۔ مفرد کا معنی ویسے ہوتا ہے اکیلا، تو تعریف کیا بن جائے گی؟ ایک لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ دوسری تعریف جو صرف ایک معنی یا ایک چیز پر دلالت کرے اسے مفرد کہتے ہیں۔ جو صرف ایک معنی یا ایک چیز پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں۔ تیسری تعریف جو لفظ تنہا اکیلا اپنا معنی بیان کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔
یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اور اس کی چوتھی تعریف یہ بھی بیان کی جاتی ہے، مفرد ایک بامعنی موضوع لفظ کو کہتے ہیں، مفرد ایک بامعنی موضوع لفظ کو کہتے ہیں، اور پانچویں تعریف مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی تعریف بھی وہی ہے، مفرد کی تعریف بھی وہی ہے۔ تو اس اعتبار سے مفرد اور کلمہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ اب ایک بات جو سمجھنے والی ہے، مفرد کے مقابلے میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مفرد جو ہے 5 چیزوں کے مقابلے میں لغات عربیہ کے اندر بولا جاتا ہے۔ گرامر کی کتابوں میں مفرد 5 چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1، مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جیسے یہاں پر انہوں نے بامعنی لفظ کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، کون کون سی؟ ایک مفرد اور مرکب، یعنی کہ یہاں پر مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ مرکب کے مقابلے میں ہے۔ نمبر 2، مفرد کا لفظ تثنیہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی کہ تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، اس کے مقابلے میں مفرد جو ہے وہ ایک ہے، اکیلا لفظ ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مفرد کا جو لفظ ہے وہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جمع 2 سے زائد کو کہتے ہیں، مفرد 1 کو کہتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوئے۔ اور نمبر 4، مفرد کا جو لفظ ہے وہ مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 5، مفرد کا جو لفظ ہے وہ جملہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ یہ بات خصوصی طور پر جو ہے نا یاد کرنے والی ہے، اہم بات ہے کہ مفرد کا استعمال کن کن چیزوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اب مفرد کا دوسرا نام میں نے کیا بتایا؟ اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں مفرد کو۔ کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ کی جمع آتی ہے کلمات، کلمہ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کلمات آتی ہے۔ کلمہ وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو، جو تعریف مفرد کی ہے وہی تعریف کلمہ کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مفرد اور کلمہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ ایک چیز کا کہ جو ہے نا ایک سے زائد نام ہو سکتے ہیں، لیکن جب تعریف کی جائے گی تو تعریف کے اندر دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہوگی۔ جیسے مفرد ایک لفظ کو کہتے تھے، اسی طرح کلمہ بھی ایک لفظ کو کہیں گے، یعنی کہ دوسری تعریف اس کی یہ بھی کی جاتی ہے، ہوا لفظ وضع لمعنی مفرد، جو لفظ مفرد معنی کے لیے، اکیلے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمہ کی تعریف ایک یہ بھی کی جاتی ہے، ہی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد، وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی کہ الفاظ کے اندر چناؤ میں اختلاف ہے، دونوں کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ ایک ہی بن جاتا ہے۔ یہ تو تھی کلمہ کی تعریف۔ اب کلمہ کی آگے قسمیں بنتی ہیں، کلمہ کی آگے قسمیں بنتی ہیں۔ صرفیوں کے نزدیک جو ہے کلمہ کو 3 اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، معنی کے اعتبار سے، نمبر 2، مادہ کے اعتبار سے، نمبر 3، حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ یہ اہل صرف کلمہ کی تقسیم کرتے ہیں، نمبر 1 معنی کے اعتبار سے، نمبر 2 مادہ کے اعتبار سے، نمبر 3 حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ تو اس وقت جو ہے لفظ کی اقسام اور لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا گیا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم جو ہے نا کلمہ کی اقسام کی وضاحت کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے علم النحو کا لغوی اصطلاحی معنی اور علم الصرف کا لغوی اصطلاحی معنی اور دونوں کے مابین فرق کو پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور لفظ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔
تو سب سے پہلی بات، لفظ جو ہے یہ باب ضربہ کا مصدر ہے، اس کی جمع الفاظ آتی ہے۔ لفظ کا جو لغوی معنی ہے دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پھینکنا۔ نمبر دو، لفظ کا لغوی معنی بولنا، نطق کرنا۔ اگر ہم اس کا معنی لیتے ہیں پھینکنا، تو پھر جو پھینکنا ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ذوی العقول کی طرف سے، جیسے اکلت التمرۃ ولفظت النویٰ، یہ ایک عربی مقولہ ہے کہ میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو پھینک دیا۔ یہاں پر جو لفظت النویٰ، گٹھلی کو پھینکا ہے، یہ ذوی العقول کی طرف سے پھینکنا ہے۔ اور اسی طرح پھینکنا غیر ذوی العقول کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جیسے لفظت الرحاء الدقیقہ، چکی نے آٹا پھینکا، یہاں پر جو ہے نا یہ ذوی العقول کی طرف سے ہے۔ اور اگر ہم اس کا معنی کرتے ہیں بولنا، نطق کرنا، تو اس اعتبار سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان زبان سے بات کرتا ہے اس کو جو ہے نگران فرشتے لکھنے کے لیے مقرر ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ یہ تو تھا لفظ کا لغوی معنی، نطق کرنا، بولنا یا پھینکنا۔ اب لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی مختلف انداز کے اندر بیان کیا جاتا ہے، لیکن سب کا جو ہے معنی اور مفہوم ایک بنتا ہے، الفاظ کے اندر صرف اختلاف ہے۔ پہلی تعریف اصطلاحی معنی کے اندر کہ لفظ کا اصطلاحی معنی ہر بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ ہر بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ دوسرا معنی، بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے جو بات انسان کی زبان سے جاری ہو اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو بات انسان کی زبان سے جاری ہو اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی اصطلاحی تعریف تیسرے نمبر پر یہ بھی کی جاتی ہے ما یتلفظ بہ الانسان، ما یتلفظ بہ الانسان، وہ بات جس کا انسان تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اور چوتھی تعریف لفظ کی اصطلاحی یہ بھی کی جاتی ہے الصوت المشتمل علی بعض الحروف الہجائیہ، کہ ایسی آواز، لفظ سے مراد ایسی آواز جو بعض حروف تہجی پر مشتمل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو تھا لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آگے جو لفظ کی ہے وہ دو قسمیں بنتی ہیں۔ عام طور پر جو ہے نا مختلف کتابوں کے اندر ان کی جو ہے نا مختلف ناموں سے بیان کیا جاتا ہے۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے لفظ کی دو قسمیں، کون سی؟ با معنی اور بے معنی۔ اور بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں، کون سی؟ مستعمل اور غیر مستعمل۔ بعض دفعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں، کون سی؟ موضوع اور غیر موضوع۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مختلف کتابوں کے اندر مختلف ناموں سے لفظ کی اقسام بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ اور بعض کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے جو ہے نا لفظ کی دو قسمیں ہیں، کون سی؟ مفید اور غیر مفید۔ جیسا کہ ابن عقیل کے اندر یہ بات موجود ہے کلامنا لفظ مفید، کلامنا لفظ مفید، وہاں پر جو ہے نا لفظ کی قسم کون سی بیان کی گئی ہے؟ مفید، تو اس کے مقابلے میں غیر مفید آ جائے گی۔
تو لفظ کی عمومی طور پر قسمیں جو بیان کی جاتی ہیں کون سی ہیں؟ با معنی لفظ اور بے معنی لفظ۔ تو با معنی لفظ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، وہ لفظ جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کہتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی با معنی لفظ کو دوسرے الفاظ میں با معنی لفظ کو معنی دار لفظ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، با معنی لفظ کو لفظ موضوع بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، با معنی لفظ کو مستعمل بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 4، یہ جو ہے با معنی لفظ کو لفظ مفید بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ کتابوں کے اندر یہ تقسیم کی جاتی ہے، کوئی مصنف کسی نام سے جو ہے نا ان کو ذکر کر دیتا ہے، دوسرا جو ہے کسی اور نام سے ذکر کر دیتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اب دوسری قسم بے معنی لفظ۔ بے معنی لفظ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو، جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو اسے بے معنی کہتے ہیں۔ جیسے دعیز، اب دعیز کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ زید کی الٹ صورت ہے۔ اور جسک، جسک کا بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ اب بے معنی لفظ کو غیر معنی دار، غیر معنی دار یہ بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بے معنی لفظ کو غیر مستعمل بھی کہتے ہیں، غیر موضوع بھی کہتے ہیں، مہمل بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح لفظ غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اگر ہم لفظ کی قسم بناتے وقت پہلی قسم بناتے ہیں مستعمل، تو مستعمل کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ غیر مستعمل آئے گا۔ اگر ہم قسم بناتے ہیں ان کی موضوع، تو موضوع کے مقابلے میں غیر موضوع آئے گا۔ اگر ہم اس کی قسم بناتے ہیں معنی دار، تو اس کے مقابلے کے اندر غیر معنی دار آئے گا۔ اگر ہم اس کی قسم بناتے ہیں با معنی، تو اس کے مقابلے میں بے معنی آئے گا۔ تو اگر ہم اس کی قسم بناتے ہیں لفظ مفید، تو لفظ مفید کے مقابلے میں غیر مفید آئے گا۔ یعنی کہ ایک ہی چیز کو مختلف انداز کے اندر علماء نحو اور صرف بیان کرتے ہیں۔ تو لفظ کی دو قسمیں بنی، با معنی اور بے معنی۔ اب جو با معنی لفظ ہے یا مستعمل ہے یا موضوع لفظ ہے یا لفظ مفید ہے، اس کی آگے قسمیں بنتی ہیں، اس کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں۔ با معنی لفظ کی دو قسمیں، مفرد، نمبر 1 کیا ہے؟ مفرد۔ اسی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ کہہ لیں یا مفرد کہہ لیں، ان دونوں ناموں سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب۔ با معنی لفظ کی دوسری قسم مرکب۔ اب مفرد نمبر 1 کسے کہتے ہیں؟ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کی جمع جو ہے یہ مفردات آتی ہے، مفرد کی جمع مفردات آتی ہے۔ مفرد کی تعریف کے اندر بھی مختلف کتابوں کے اندر مختلف انداز سے جو ہے نا یہ بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں۔ مفرد کا معنی ویسے ہوتا ہے اکیلا، تو تعریف کیا بن جائے گی؟ ایک لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ دوسری تعریف جو صرف ایک معنی یا ایک چیز پر دلالت کرے اسے مفرد کہتے ہیں، جو صرف ایک معنی یا ایک چیز پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں۔ تیسری تعریف جو لفظ تنہا اکیلا اپنا معنی بیان کرے اسے لفظ کہتے ہیں، یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اور اس کی چوتھی تعریف یہ بھی بیان کی جاتی ہے، مفرد ایک با معنی موضوع لفظ کو کہتے ہیں، مفرد ایک با معنی موضوع لفظ کو کہتے ہیں۔ اور پانچویں تعریف مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی تعریف بھی وہی ہے، مفرد کی تعریف بھی وہی ہے۔ تو اس اعتبار سے مفرد اور کلمہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ اب ایک بات جو سمجھنے والی ہے، مفرد کے مقابلے میں
5 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مفرد جو ہے 5 چیزوں کے مقابلے میں لغات عربیہ کے اندر بولا جاتا ہے۔ گرامر کی کتابوں میں مفرد 5 چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1، مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جیسے یہاں پر انہوں نے بامعنی لفظ کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، کون کون سی؟ ایک مفرد اور مرکب، یعنی کہ یہاں پر مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ مرکب کے مقابلے میں ہے۔ نمبر 2، مفرد کا لفظ تثنیہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی کہ تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، اس کے مقابلے میں مفرد جو ہے وہ ایک ہے، اکیلا لفظ ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مفرد کا جو لفظ ہے وہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جمع 2 سے زائد کو کہتے ہیں، مفرد 1 کو کہتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوئے۔ اور نمبر 4، مفرد کا جو لفظ ہے وہ مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 5، مفرد کا جو لفظ ہے وہ جملہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ یہ بات خصوصی طور پر جو ہے نا یاد کرنے والی ہے، اہم بات ہے کہ مفرد کا استعمال کن کن چیزوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اب مفرد کا دوسرا نام میں نے کیا بتایا؟ اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں مفرد کو۔ کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ کی جمع آتی ہے کلمات، کلمہ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کلمات آتی ہے۔ کلمہ وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو، جو تعریف مفرد کی ہے وہی تعریف کلمہ کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مفرد اور کلمہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ ایک چیز کا کہ جو ہے نا ایک سے زائد نام ہو سکتے ہیں، لیکن جب تعریف کی جائے گی تو تعریف کے اندر دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہوگی۔ جیسے مفرد ایک لفظ کو کہتے تھے، اسی طرح کلمہ بھی ایک لفظ کو کہیں گے، یعنی کہ دوسری تعریف اس کی یہ بھی کی جاتی ہے، ہوا لفظ وضع لمعنی مفرد، جو لفظ مفرد معنی کے لیے، اکیلے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمہ کی تعریف ایک یہ بھی کی جاتی ہے، ہی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد، وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی کہ الفاظ کے اندر چناؤ میں اختلاف ہے، دونوں کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ ایک ہی بن جاتا ہے۔ یہ تو تھی کلمہ کی تعریف۔ اب کلمہ کی آگے قسمیں بنتی ہیں، کلمہ کی آگے قسمیں بنتی ہیں۔ صرفیوں کے نزدیک جو ہے کلمہ کو 3 اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، معنی کے اعتبار سے، نمبر 2، مادہ کے اعتبار سے، نمبر 3، حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ یہ اہل صرف کلمہ کی تقسیم کرتے ہیں، نمبر 1 معنی کے اعتبار سے، نمبر 2 مادہ کے اعتبار سے، نمبر 3 حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ تو اس وقت جو ہے لفظ کی اقسام اور لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا گیا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم جو ہے نا کلمہ کی اقسام کی وضاحت کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے علم النحو کا لغوی اصطلاحی معنی اور علم الصرف کا لغوی اصطلاحی معنی اور دونوں کے مابین فرق کو پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور لفظ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات، لفظ جو ہے یہ باب ضرب کا مصدر ہے، اس کی جمع الفاظ آتی ہے۔ لفظ کا جو لغوی معنی ہے 2 طرح سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پھینکنا۔ نمبر 2، لفظ کا لغوی معنی
بولنا، نطق کرنا۔ اگر ہم اس کا معنی لیتے ہیں پھینکنا، تو پھر جو پھینکنا ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ذوی العقول کی طرف سے، جیسے اکلت التمرۃ ولفظت النویٰ، یہ ایک عربی مقولہ ہے کہ میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو پھینک دیا۔ یہاں پر جو لفظت النویٰ، گٹھلی کو پھینکا ہے، یہ ذوی العقول کی طرف سے پھینکنا ہے۔ اور اسی طرح پھینکنا غیر ذوی العقول کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جیسے لفظت الرحا الدقیقہ، چکی نے آٹا پھینکا، یہاں پر جو ہے نا یہ ذوی العقول کی طرف سے ہے۔ اور اگر ہم اس کا معنی کرتے ہیں بولنا، نطق کرنا، تو اس اعتبار سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان زبان سے بات کرتا ہے اس کو جو ہے نگران فرشتے لکھنے کے لیے مقرر ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ یہ تو تھا لفظ کا لغوی معنی، نطق کرنا، بولنا یا پھینکنا۔ اب لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی مختلف انداز کے اندر بیان کیا جاتا ہے، لیکن سب کا جو ہے معنی اور مفہوم ایک بنتا ہے، الفاظ کے اندر صرف اختلاف ہے۔ پہلی تعریف اصطلاحی معنی کے اندر کہ لفظ کا اصطلاحی معنی ہر بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ ہر بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ دوسرا معنی بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے، جو بات انسان کی زبان سے جاری ہو اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو بات انسان کی زبان سے جاری ہو اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی اصطلاحی تعریف تیسرے نمبر پر یہ بھی کی جاتی ہے، ما یتلفظ بہ الانسان، ما یتلفظ بہ الانسان، وہ بات جس کا انسان تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اور چوتھی تعریف لفظ کی اصطلاحی یہ بھی کی جاتی ہے، الصوت المشتمل علی بعض الحروف الہجائیہ، کہ ایسی آواز، لفظ سے مراد ایسی آواز جو بعض حروف تہجی پر مشتمل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو تھا لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آگے جو لفظ کی ہے وہ دو قسمیں بنتی ہیں۔ عام طور پر جو ہے نا مختلف کتابوں کے اندر ان کی جو ہے نا مختلف ناموں سے بیان کیا جاتا ہے۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے لفظ کی دو قسمیں، کون سی؟ با معنی اور بے معنی۔ اور بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں، کون سی؟ مستعمل اور غیر مستعمل۔ بعض دفعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں، کون سی؟ موضوع اور غیر موضوع۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مختلف کتابوں کے اندر مختلف ناموں سے لفظ کی اقسام بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ اور بعض کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے جو ہے نا لفظ کی دو قسمیں ہیں، کون سی؟ مفید اور غیر مفید۔ جیسا کہ ابن عقیل کے اندر یہ بات موجود ہے، کلامنا لفظ مفید، کلامنا لفظ مفید، وہاں پر جو ہے نا لفظ کی قسم کون سی بیان کی گئی ہے؟ مفید، تو اس کے مقابلے میں غیر مفید آ جائے گی۔ تو لفظ کی عمومی طور پر قسمیں جو بیان کی جاتی ہیں کون سی ہیں؟ با معنی لفظ اور بے معنی لفظ۔ تو با معنی لفظ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، وہ لفظ جس کا کوئی معنی مفہوم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کہتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی با معنی لفظ کو دوسرے الفاظ میں با معنی لفظ کو معنی دار لفظ بھی کہتے ہیں۔ نمبر دو، با معنی لفظ کو لفظ موضوع بھی کہتے ہیں۔
نمبر 3، بامعنی لفظ کو مستعمل بھی کہتے ہیں، اور نمبر 4، یہ جو ہے بامعنی لفظ کو لفظ مفید بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ کتابوں کے اندر یہ تقسیم کی جاتی ہے، کوئی مصنف کسی نام سے جو ہے نا ان کو ذکر کر دیتا ہے، دوسرا جو ہے کسی اور نام سے ذکر کر دیتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اب دوسری قسم بے معنی لفظ۔ بے معنی لفظ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو، جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو اسے بے معنی کہتے ہیں۔ جیسے دعیز، اب دعیز کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ زید کی الٹ صورت ہے۔ اور جسک، جسک کا بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ اب بے معنی لفظ کو غیر معنی دار، غیر معنی دار یہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح بے معنی لفظ کو غیر مستعمل بھی کہتے ہیں، غیر موضوع بھی کہتے ہیں، مہمل بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح لفظ غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اگر ہم لفظ کی قسم بناتے وقت پہلی قسم بناتے ہیں مستعمل، تو مستعمل کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ غیر مستعمل آئے گا۔ اگر ہم قسم بناتے ہیں ان کی موضوع، تو موضوع کے مقابلے میں غیر موضوع آئے گا۔ اگر ہم اس کی قسم بناتے ہیں معنی دار، تو اس کے مقابلے کے اندر غیر معنی دار آئے گا۔ اگر ہم اس کی قسم بناتے ہیں بامعنی، تو اس کے مقابلے میں بے معنی آئے گا۔ تو اگر ہم اس کی قسم بناتے ہیں لفظ مفید، تو لفظ مفید کے مقابلے میں غیر مفید آئے گا۔ یعنی کہ ایک ہی چیز کو مختلف انداز کے اندر علماء نحو اور صرف بیان کرتے ہیں۔ تو لفظ کی دو قسمیں بنی، بامعنی اور بے معنی۔ اب جو بامعنی لفظ ہے یا مستعمل ہے یا موضوع لفظ ہے یا لفظ مفید ہے، اس کی آگے قسمیں بنتی ہیں، اس کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں۔ بامعنی لفظ کی دو قسمیں، مفرد، نمبر 1 کیا ہے؟ مفرد۔ اسی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ کہہ لیں یا مفرد کہہ لیں، ان دونوں ناموں سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب۔ بامعنی لفظ کی دوسری قسم مرکب۔ اب مفرد نمبر 1 کسے کہتے ہیں؟ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کی جمع جو ہے یہ مفردات آتی ہے، مفرد کی جمع مفردات آتی ہے۔ مفرد کی تعریف کے اندر بھی مختلف کتابوں کے اندر مختلف انداز سے جو ہے نا یہ بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں۔ مفرد کا معنی ویسے ہوتا ہے اکیلا، تو تعریف کیا بن جائے گی؟ ایک لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ دوسری تعریف جو صرف ایک معنی یا ایک چیز پر دلالت کرے اسے مفرد کہتے ہیں۔ جو صرف ایک معنی یا ایک چیز پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں۔ تیسری تعریف جو لفظ تنہا اکیلا اپنا معنی بیان کرے اسے لفظ کہتے ہیں، یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اور اس کی چوتھی تعریف یہ بھی بیان کی جاتی ہے، مفرد ایک بامعنی موضوع لفظ کو کہتے ہیں، مفرد ایک بامعنی موضوع لفظ کو کہتے ہیں۔ اور پانچویں تعریف مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی تعریف بھی وہی ہے، مفرد کی تعریف بھی وہی ہے۔ تو اس اعتبار سے مفرد اور کلمہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ اب ایک بات جو سمجھنے والی ہے، مفرد کے مقابلے میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مفرد جو ہے 5 چیزوں کے مقابلے میں لغات عربیہ کے اندر بولا جاتا ہے۔ گرامر کی کتابوں میں مفرد 5 چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1، مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر انہوں نے بامعنی لفظ کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، کون کون سی؟ ایک مفرد اور مرکب، یعنی کہ یہاں پر مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ مرکب کے مقابلے میں ہے۔ نمبر 2، مفرد کا لفظ تثنیہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔
یعنی کہ تثنیہ کہتے ہیں دو کو، اس کے مقابلے میں مفرد جو ہے وہ ایک ہے، اکیلا لفظ ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مفرد کا جو لفظ ہے وہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں، مفرد ایک کو کہتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوئے۔ اور نمبر 4، مفرد کا جو لفظ ہے وہ مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 5، مفرد کا جو لفظ ہے وہ جملہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ یہ بات خصوصی طور پر جو ہے نا یاد کرنے والی ہے، اہم بات ہے کہ مفرد کا استعمال کن کن چیزوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اب مفرد کا دوسرا نام میں نے کیا بتایا، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں مفرد کو۔ کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ کی جمع آتی ہے کلمات۔ کلمہ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کلمات آتی ہے۔ کلمہ وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو۔ جو تعریف مفرد کی ہے وہی تعریف کلمہ کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مفرد اور کلمہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ایک چیز کا کہ جو ہے نا ایک سے زائد نام ہو سکتے ہیں، لیکن جب تعریف کی جائے گی تو تعریف کے اندر دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہوگی۔ جیسے مفرد ایک لفظ کو کہتے تھے، اسی طرح کلمہ بھی ایک لفظ کو کہیں گے۔ یعنی کہ دوسری تعریف اس کی یہ بھی کی جاتی ہے، ہوا لفظ وضع لمعنی مفرد، جو لفظ مفرد معنی کے لیے، اکیلے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمہ کی تعریف ایک یہ بھی کی جاتی ہے، ہی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد، وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو۔ یعنی کہ الفاظ کے اندر چناؤ میں اختلاف ہے، دونوں کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ ایک ہی بن جاتا ہے۔ یہ تو تھی کلمہ کی تعریف۔ اب کلمہ کی آگے قسمیں بنتی ہیں۔ کلمہ کی آگے قسمیں بنتی ہیں۔ صرفیوں کے نزدیک جو ہے کلمہ کو 3 اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 معنی کے اعتبار سے، نمبر 2 مادہ کے اعتبار سے، نمبر 3 حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ یہ اہل صرف کلمہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 معنی کے اعتبار سے، نمبر 2 مادہ کے اعتبار سے، نمبر 3 حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ تو اس وقت جو ہے لفظ کی اقسام اور لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا گیا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم جو ہے نا کلمہ کی اقسام کی وضاحت کریں گے۔